Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, welcome back to the Right Track channel. Straight away we come to today's discussion that is about faith. Faith کا مطلب ہے یقین. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. یہ سبق علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں دیا ہے. یقین محکم یعنی جو یقین ہے وہ آپ کا ایک مستحکم ہونا چاہیے. اب چونکہ ہم موٹیویشن تھرو ریلیجن کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیتھ یقین کی اور غیر یقینی صورتحال کے بارے میں کیا فرماتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, بڑی دلجوئی سے ایک عبادت کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے اچھے کپڑے پہنے, طہارت کی, وضو کیا, اس کے بعد قبلہ رخ ہو کے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک مطلب 4 رکعت نماز جو ہے وہ اس کی نیت کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی. لیکن نماز کی رکعت کے دوران آپ کو خیال نہیں رہا کہ یہ میری دوسری رکعت ہے, یہ تیسری ہے, یہ چوتھی ہے. whatever the situation is, ایک غیر یقینی صورتحال کریٹ ہوگی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے کہ as soon as this situation occurs, this situation comes to you, you have to break your prayers. آپ جو ہے وہ ہے یقینی صورتحال کے اندر آپ نے ہر قدم جو رکھنا ہے زندگی کے اندر وہ یقین کے ساتھ رکھنا ہے. آپ کی نماز انویلڈ ہو جاتی ہے اور آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. اب اس کے اندر فقہی مسائل ہیں کہ جی آپ نے ریپیٹ کرنی ہے, دوسری کو تیسری کر کے پڑھنا ہے, وہ مختلف فقہ کی مختلف تعلیمات ہیں. لیکن بیسیکلی جب آپ کی رکھتے ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں, ایک کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے, ایک غیر یقینی صورتحال کریٹ ہو جاتی ہے, تو اس کے اندر آپ ایون اپنی عبادت کو جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکتے. آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ایک جگہ پہ ایک میخانہ, پب اس کو کہتے ہیں انگریزی میں, جو کہ گوروں کے ملکوں میں عام ہوتے ہیں. جس طرح یہاں پہ چائے کے سٹالز ہوتے ہیں یا چائے کے ہوٹل ہوتے ہیں جہاں پہ دوست یار بیٹھ کے چائے پیتے ہیں, گپ لگاتے ہیں. باہر کے ملکوں میں پبز ہوتے ہیں جہاں پہ وہ گورے بیٹھ کے اپنی شراب یا پائنٹس یا لاگر یا بیئر جو بھی ہے وہ پیتے ہیں اور ساتھ ہی گپ شپ لگاتے ہیں. دس از لائک اے سوشل پلیس فار دیم. ایک میخانہ, پب اور ایک مسجد آمنے سامنے تھے. اب مسجد والوں کو یہ بڑی کراہت تھی, بڑی یہ ایک عجیب سی صورتحال تھی کہ یہ سامنے میخانہ کھل گئے اور اس سے ہماری جو ہے عبادت کی بھی بدنامی ہوتی ہے اور ہمیں کار پارکنگ نہیں ملتی اور we get really disturbed. تو وہ ہر روز نماز کے بعد جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس میخانے کو, اس پب کو, اس شراب خانے کو یہاں سے ختم کر دے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اس شراب خانے کے اندر آگ لگ گئی. جو ہی آگ لگی تو اب وہ جو میخانے کا یا پب کا یا شراب خانے کا مالک تھا اس نے کیس کر دیا اس مسجد کے مالکان جو اس علاقے کی جو مسجد تھی ان کے اوپر, اور اس نے کیس اس بیس پہ دائر کیا. اس نے کہا کہ جی میری دکان میں یا میرے شراب خانے میں آگ ان کی بد دعاؤں کی وجہ سے لگی ہے. یہ جو ہر روز نماز کے بعد بد دعائیں کرتے تھے اس کی بنا کے اوپر جو ہے وہ آگ لگی ہے. اب ایک طرف اس کا اللہ کے اوپر یا ان دعاؤں کے اوپر یقین کی حالت دیکھیں کہ اس نے کہا کہ ہاں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے جو ہے وہ میری دکان جل گئی ہے. اور دوسری طرف مسلمان تھے کہ جب وہ اپنے ڈیفنس کے لیے کورٹ کے اندر گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات ہے ہی نہیں, ہماری بد دعاؤں سے اس کا شراب خانہ جل ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ تو قبول ہی نہیں ہوتی. ہم تو اتنے متقی نہیں ہیں, ہم اتنے نیک نہیں ہیں, ہماری دعائیں اللہ اس طرح سے کیسے قبول کر سکتے ہیں. ہم تو دن میں 100 دعائیں کرتے ہیں, روزی رزق, بچے اولاد, جوانی, یہ وہ, بڑا گھر, بڑی کار, ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی جب, تو یہ میخانے کو آگ لگانے والی دعا کیسے قبول ہو جائے گی. تو یہ ہے یقین اور غیر یقین. فیتھ والی صورتحال ہے کہ آپ کو کس چیز کے اوپر یقین ہوتا ہے. آپ نے زندگی کے اندر, اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے زندگی کے اندر جو قدم بھی اٹھانا ہے وہ آپ نے یقین کی صورتحال میں اٹھانا ہے, چاہے عبادت کرنی ہے یا چاہے زندگی کے اندر جو قدم بھی آپ نے اٹھانا ہے.
اب مثال کے طور پہ آپ نے سیڑھیاں چڑھ کے بلندی کی طرف جانا ہے، اوپر جانا ہے، منزل کی طرف جانا ہے. آپ جب پہلے سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، پہلی سیڑھی کے اوپر جب آپ پاؤں رکھتے ہیں تو آپ نے کبھی یہ نہیں کنفرم کیا کہ یہ جو اوپر 50 25 100 200 سیڑھیاں میں چڑھنے لگا ہوں، کیا یہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہیں؟ کیا یہ واقعی اس قابل ہیں کہ میں اوپر منزل پہ پہنچ جاؤں گا؟ کیا میں بلندی پہ ان سیڑھیوں کو چڑھ کے پہنچ سکتا ہوں یا نہیں؟ نہیں، آپ نہیں کرتے. You just have to be faithful. You just have to have your faith strong. You just have to be determined enough to do that. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جو سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ صرف پہلی 3 4 5 سیڑھیاں دیکھتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں جب آپ نے سیڑھیاں چڑھنی ہیں، اور اگر راؤنڈ ہے تو مے بی 3 یا 4 آپ کو نظر آتی ہیں. لیکن باقیوں کے اوپر آپ ایک یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ سیڑھیاں اوپر جائیں گی اور مجھے پہنچا دیں گی. اور اس یقین کی صورتحال میں آپ گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور، یعنی گراؤنڈ زمین سے پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری، چوتھی، جہاں تک وہ زینہ وہ سیڑھیاں جا رہی ہیں، آپ وہاں پہ چڑھتے جائیں گے. یہ آپ کو وہاں پہ کیا چیز لے کے جا رہی ہے؟ That is your یقین. وہ فیتھ آپ کو اوپر لے کے جا رہا ہے، جس یقین کے ساتھ آپ نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا ہے. آپ نے زندگی میں جس چیز میں بھی قدم رکھنا ہے، یقین کے ساتھ رکھنا ہے، پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ رکھنا ہے، پازیٹیوٹی کے ساتھ رکھنا ہے، نیگیٹیوٹی کو ذہن سے نکال دینا ہے. اگر آپ یہ سوچ کے سیڑھی کے اوپر چڑھتے کہ شاید میرا سانس پھول جاتا، شاید یہ آگے سیڑھیاں ختم ہو جائیں، شاید یہ ٹوٹ جائیں، شاید میں گر پڑوں، تو کیا آپ زمین سے پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی منزل پہ پہنچ سکتے تھے؟ اس کا مجھے آپ جواب دیں. نہیں، آپ نہیں پہنچ سکتے اور نہ پہنچ پائیں گے. آپ رات کی تاریکی میں سفر کر رہے ہیں، آپ کی گاڑی کی یا آپ کی کوچ کی یا جس چیز میں بھی آپ سفر کر رہے ہیں، اس کے کتنی لائٹیں آن ہوتی ہیں؟ 2 لائٹیں فرنٹ پہ آن ہوتی ہیں، اور ان کا جو ٹوٹل ڈسٹنس ہے وہ کتنا ہے؟ وہ ٹوٹل آپ کو 25 سے 50 گز آگے جو ہے وہ روڈ دکھائی دیتی ہے. اس 25 سے 50 گز کے اوپر آپ ایک یقین قائم کر لیتے ہیں کہ آگے رستہ کلیئر ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آگے راستہ کلیئر ہے یا نہیں، لیکن جتنی ویژن، جس روشنی میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ یقین کی حالت میں دیکھ رہے ہیں. اور اس کے اندر ہی جا کے آپ 50 جو ہے وہ 50 گز وہ ڈسٹنس کور کرتے ہیں، 50 گز فاصلہ جو ہے وہ طے کرتے ہیں، اور پھر اس سے اگلے 50 گز اللہ جو ہے اس کی اپرچونٹی کھول دیتا ہے. آپ اگلے 50 گز 100 گز کرتے ہیں، اللہ اس سے اگلے 50 گز روشنی آپ کو دے دیتا ہے. اور اس طرح اندھیرے کے اندر یقین کی حالت میں، اندھیرے کے اندر یقین کی حالت میں موٹر وے کے اوپر اندھیری رات میں آپ 120 کی سپیڈ کے اوپر اپنی گاڑی دوڑا دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ اس موٹر وے کے اوپر میں نے جو قدم جو ڈرائیونگ کی ہے وہ یقین کی حالت میں کی ہے. 1 منٹ کے لیے اگر آپ کے اندر اس طرح بیعت یا غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو جائے، آپ گاڑی نہیں چلا پائیں گے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. آپ نے جو قدم آگے بڑھا رہے ہیں وہ زندگی میں یقین کی حالت میں ہے. آپ 400 پاؤنڈ یا 1000 پاؤنڈ کا ٹکٹ لیتے ہیں، 2 لاکھ کا، یہاں سے مثال کے طور پہ آپ نے دبئی جانا ہے یا انگلینڈ جانا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جہاز کے اندر بیٹھتے ہیں، آپ کی زندگی کروڑوں سے بڑی ہے، لیکن آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ جہاز ہمیں یہاں سے لے کے دبئی یا انگلینڈ یا امریکہ لے جائے گا. اگر 1 منٹ میں بھی آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جہاز آپ کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرا کے اس مقام پہ نہیں پہنچا پائے گا، تو آپ کبھی بھی اس پہ سفر نہیں کریں گے. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ Yes, you do agree. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہی جہاز کا پائلٹ 1 منٹ کے لیے اعلان کر دے کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین we are going to take off in 5 minutes but I'm not sure whether we're going to reach to New York or not, آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو کہیں گے کہ جہاز اڑا دو؟ نہیں، آپ کبھی نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے کہ no, we don't want to travel on this flight. ہم اس فلائٹ پہ سفر نہیں کرنا، کیونکہ اب جو یقین ہے وہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گیا ہے. ایک دفعہ امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا
کہ یقین کیا ہے، تو اس کے اوپر امام نے بہت بڑا خطبہ دیا۔ امام علی علیہ السلام کے اس خطبے کا ایک فقرہ یہ ہے کہ یقین کی حالت میں سونا، یقین کی حالت میں سونا شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ کہ آپ کو اللہ پہ یقین ہے اور آپ اس یقین کی حالت میں سو گئے، وہ 1000 درجے بہتر ہے اس شک کی حالت میں جس میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ دوائی کھاتے ہیں، یہ یقین کر کے کہ اس دوائی سے آپ کو فاقہ ہوگا، یہ یقین کر کے کہ یہ دوائی آپ کو مارے گی نہیں، یہ یقین کر کے کہ اس دوائی میں کوئی ایسے مضر اثرات نہیں ہے کہ جس سے آپ کو نقصان پہنچے گا۔ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ دوائی آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو کیا آپ وہ دوائی کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے، لیکن آپ وہ دوائی لیتے ہیں یقین کے ساتھ، اور اس یقین کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو شفا ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے جس کا صرف علاج جو ہے، جس طرح ہرنی ہے مثال کے طور پہ، جس کا صرف علاج جو ہے وہ آپریشن ہے، آپریشن کے بغیر کوئی بھی سسٹ، غدود یا ہرنی جیسی بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کے لیے بے ہوشی کی حالت میں، جس کو جنرل انستھیزیا کہتے ہیں، جہاں پہ آپ مکمل طور پہ ڈیڈ، ایک بالکل جو ہے وہ اس انسان کی طرح پڑے ہوتے ہیں جس کو کوئی ہوش نہیں ہے، لیکن آپ بستر مرگ پہ لیٹ جاتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ یہ ڈاکٹر میرا صحیح آپریشن کرے گا اور اس کے بعد مجھے شفا ہو جائے گی۔ دوستو، میری ینگسٹرز، میرے نوجوانوں، آپ نے زندگی کے اندر پازیٹیو رہنا ہے اور جو قدم بھی اٹھانا ہے وہ مکمل یقین کے ساتھ، ایک فیتھ کے ساتھ اٹھانا ہے۔ آج کا یہ سیشن میں اس شعر کے اوپر اختتام کرتا ہوں کہ مالی دا کم پانی لانا مشکاں بھر بھر لاوے، مالی دا کم پانی لانا مشکاں بھر بھر لاوے، مالی دا کم پانی لانا مشکاں بھر بھر لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ آپ کا کام ہے محنت کرنا ہے یقین کے ساتھ، باقی اس کا رزلٹ دینے والی خدا کی ذات ہے۔